اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ ادھر آگے آ جاؤ یا ادھر بیٹھ جاؤ، یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ فرش پہ بیٹھے بیٹھے آپ تنگ آ جاؤ گے، پھر اوپر آ جاؤ، جگہ جو پڑی ہے تو کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے ہاں جس طرح نظریات کو ماننا ضروری ہے، اس طرح شخصیات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ صرف نظریات کا نام نہیں ہے، عقیدہ شخصیات کا نام بھی ہے۔ شخصیات میں درجہ بندی ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فرق مراتب کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد نبی کی ذات ہے، پھر صحابی کی ذات ہے، اور پھر مجتہد کی ذات ہے۔ اس ترتیب سے شخصیات اور ذاتیات کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو لا ریب اور بے مثل ہے، اس پر آدمی جتنی بات کرے اتنی کم ہے۔ نہ اللہ کی ذات کی ہم تعریف کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نفیاً اس باتاً کچھ باتیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کیا ہے یہ بات ہم نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کیا ہے، تو ان کو جواب میں یہ نہیں بتایا اللہ کیا ہے، بلکہ جواب میں بتایا کہ اللہ کون ہے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کیا ہے، اور جواب یہ تھا کہ اللہ کون ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اللہ کی صفات سے پہچانتے ہیں، اللہ کی ذات کی مکمل معرفت یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو صفات سے سمجھو گے، صفات سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ذات ہے ہی ایسی۔ اللہ تعالیٰ لیس بجوہر ولا جسم ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشمل الامکنہ۔ یہ باتیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ جوہر بھی نہیں، جسم بھی نہیں، عرض بھی نہیں، طویل بھی نہیں اور عریض بھی نہیں۔ اللہ کسی مکان کے اندر بھی نہیں، کوئی مکان اللہ کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ ہے کیا، یہ تعریف بندے کے بس میں نہیں ہے۔ باقی اللہ کی ذات کے بعد نبوت کی ذات ہے، اس کی تعریف ممکن ہے، اور اگر پیغمبر کی ذات کی تعریف سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں اور اختلافات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی ذات کے بعد صحابی ہیں، صحابی کی تعریف سمجھ آ جائے تو صحابہ پر ہونے والے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ مجتہد کی تعریف سمجھ آ جائے تو مجتہد پر ہونے والے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کی مجلس میں صرف نبی، صحابی اور مجتہد کی تعریف کرتا ہوں، بات پیغمبر کی ذات پر ہے، صحابہ اور مجتہد کی باری بعد میں ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کی تعریف میں 4 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 انسان، نبی وہ ہے جو انسان ہو۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ، وہ دعوی نبوت نہ کرے، نبوت وہ کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے۔ مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو تاج نبوت دیا گیا ہو۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا، یا خطا سے مراد صغیرہ کبیرہ سب ہیں، گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 4 مفروض الاتباع، جس کی ہر بات کو ماننا فرض ہو۔ تو نبی کی تعریف میں 4 چیزیں ہیں، یہ یاد کر لو۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2
مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، اور نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے انسان کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہنا حیوان ناطق، کیونکہ آپ نے انسان کا معنی صرف حیوان ناطق ہی پڑھا ہے، اور یہ حیوان ناطق انسان کا معنی یہ علم الکلام کا نہیں ہے، یہ علم منطق کا ہے۔ منطق الگ موضوع ہے، علم الکلام الگ موضوع ہے۔ تو انسان کا معنی آپ نے آج تک یہی پڑھا ہے، حیوان ناطق ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا معنی آپ نے نہیں پڑھا، اس لیے الجھنیں بھی پیدا ہوں گی۔ میں جب کوئی بات کہوں گا نا کہ آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ اس میرے نہیں پڑھے والے کو توڑ نہیں سکتے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ توڑنا چاہیں تو مجھے چٹھ لکھ کے دے دیں کہ نہیں استاد جی آپ جھوٹ بولتے، ہم نے یہ معنی پڑھا ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ میں اس سے نہیں ڈرتا کہ میرے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے۔ میری اپنی طبیعت ہے کہ جو میرے پاس مال ہو، میں کہتا ہوں یہ مال ہماری دکان پر ہے، کسی اور دکان پہ نہیں ملتا، اور یہ کوئی فخر اور تعالی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا گھٹیا سامان رکھنے والا دکاندار بھی ایسے باتیں کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص علم کی باتیں کہنے والا یہ بات کہہ دے مخاطب کو قدر دلانے کے لیے کہ یہ مال یہیں سے ملتا ہے، تو یہ بات کوئی عیب کی نہیں ہے۔ ہر بات کو تعلی، تکبر، عجب کہہ کر نظر انداز نہ کر دیا کرو، کچھ تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ تو انسان کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں انسان کا معنی ہے حیوان ناطق، اور پھر ناطق کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مدرک کلیات۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہلکا سا ذہن بنے کہ آپ دوران طالب علمی کتب کے پڑھنے پر بہت زیادہ توجہ دو۔ مجھ سے بعض طلباء پوچھتے ہیں کہ ہم استاد جی آپ کے ساتھ مل کر عالمی اتحاد میں شامل ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں اولا سے لے کر دورہ تک پوزیشن ہولڈر بنو، اور دورے کے بعد ہمارے پاس تخصص کرو، بس یہ ہمارے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اولا سے لے کر دورے تک فیل ہوتے رہیں اور پھر ہمارے ساتھ آ کر میں نے ایسے کام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنی کتب مضبوط کرو، متون کو حفظ کرو، پھر آپ میدان کے اندر اترو تو آپ کو کام کرنے کا لطف بھی آئے گا۔ تو انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، اور ناطق کا معنی مدرک کلیات۔ ہم نے آج انسان کا معنی یہ نہیں کرنا۔ انسان کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 معقول، نمبر 2 محسوس۔ انسان اسے کہتے ہیں کہ جو ذوالعقل بھی ہو اور محسوس بھی ہو۔ اب اگر یہ معنی سمجھ آ گیا تو دیکھیے اشکالات کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 ذو عقل ہو، حیوانات اس سے نکل گئے۔ حیوانات ذو شعور تو ہوتے ہیں، ذو عقل نہیں ہوتے۔ شعور اور عقل میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے کہا محسوس، اس سے ملائکہ اور جنات نکل گئے، وہ ذو عقل تو ہوتے ہیں، محسوس نہیں ہوتے۔ محسوس کا معنی یہ ہوتا ہے آپ اس کو چھونا چاہیں تو چھو سکیں، آپ کسی فرشتے کو چھونا چاہیں تو چھو نہیں سکتے۔ کرامن کاتبین آپ کے کندھے پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے۔ تو انسان کا معنی ہے محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اب دیکھو اس سے بشریت اور نورانیت کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں کہ جی نبی بشر ہوتا ہے یا نبی نور ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی انسان ہوتا ہے اور انسان وہ جو محسوس ہوتا ہے، اب نورانیت کی بات ختم ہو گئی، چونکہ نور ایسی چیز ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ نور کو چھونا چاہیں تو آپ چھو نہیں سکتے۔ نبی انسان ہوتا ہے، پھر انسان ایک کامل ہے اور ایک ناقص ہے، اور یہاں انسان سے مراد انسان کامل ہے۔ کیوں؟ المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل۔ جب ہم نے کہا نبی وہ ہے جو انسان ہو، ہم نے قید کوئی نہیں لگائی، تو یہ مطلق انسان ہے۔ اور جب لفظ بغیر قید کے بولا جائے تو وہاں اس لفظ کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو انسان سے مراد انسان کامل ہے، انسان ناقص نہیں۔ انسان کامل مرد کو کہتے ہیں اور انسان ناقص عورت کو کہتے ہیں۔ عورت انسان ہے لیکن ناقص ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناقص ہیں، تو صحابیات اور صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ ناقص کیسے ہیں؟ فرمایا ایک تو اس کا دین ناقص ہے کہ ہر مہینے کچھ دن یہ نمازیں نہیں پڑھتی، نمبر 2 ان کی عقل ناقص ہے
ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں بلکہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، جس کی وجہ قرآن کریم نے بتائی ہے اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو پھر دوسری یاد کرا دے۔ یہ بھول جاں اور یاد ہونے کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے، باقی جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی وہ ہوگا جو بشر ہو، اور نبی وہ ہوگا جو مرد ہو۔ نہ ہی اللہ رب العزت کسی فرشتے اور جن کو نبی بناتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عورت کو نبی بنایا ہے۔ تو یہ بشر بھی ہوگا اور مرد ہوگا۔ نمبر 2، مبعوث، اللہ کی طرف سے مبعوث ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبوت وہبی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں۔ کسبی کا معنی حاصل کرنا، اور وہبی کا معنی بغیر محنت کے مل جانا۔ جو چیز محنت کے ساتھ ملے اسے وہبی نہیں کہتے، اسے کسبی کہتے ہیں، اور جو چیز بغیر محنت کی ملے اس کو وہبی کہتے ہیں۔ اب کسبی کا معنی یہ ہے کوئی شخص عبادات کرتا رہے اور عبادت کرتے 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 نبی بن جائے، یہ کسبی ہے۔ اور وہبی کا معنی کہ کوئی شخص جب پیدا ہو تو نبوت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہو، اور جب 40 سال تک پہنچ جائے تو نبوت کا اعلان بھی کرا دیا جائے، یہ ہے نبوت وہبی۔ تو پیغمبر نبی ہوتا ہے لیکن اس کی نبوت وہبی ہوتی ہے، نبوت کسبی نہیں ہوتی۔ اس کو آج کے دور میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے۔ سلیکشن وہ ہے کہ جس کو اللہ منتخب فرمائے، جسے ہم کہتے ہیں نا اوپر والا۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا اوپر والا چنے، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ اوپر ہے۔ کیوں؟ اوپر والے کے معنی ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کے لیے جہت علو کی نسبت کیوں ہوتی ہے، یہ بتا چکے ہیں۔ جب عوام کہتے ہیں نا کہ اوپر والا ہی جانے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، اور جب ہم کہتے ہیں نا اوپر والا ہی جانے، تو اس کا مطلب ہے تو ہر طرف، لیکن جہات ستہ میں سے جہت علو کو چونکہ عقلاً عرفاً فوقیت حاصل ہے، اس لیے ہم اللہ کو اوپر والا کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو ایک ہی لفظ عوام اور خواص دونوں بول رہے ہیں، لیکن عوام کیا معنی اور ہوتا ہے اور خواص کیا معنی اور ہوتا ہے۔ دیکھو وہ بالکل پیچھے دیوار سے لڑکے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو میں بیان روک لیتا ہوں، تم تھوڑی سی بات کر لو۔ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، یہ دیہاتی آدمی ہے، اس نے کراچی والا چشمہ بھی لگایا تو کیسے دیکھے گا؟ اور وہ بالکل آخر میں لڑکے، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو اشارہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر کتنی تیز دی ہے، اللہ نے ہماری حس کتنی تیز بنائی ہے۔ تو اب کبھی بھی اس غفلت کا مبتلا نہ ہونا کہ یہ بیوقوف آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں کراچی میں کیا ہوتا ہے، یہ کبھی اس غلط سے مبتلا نہ ہونا۔ ایسے بات میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں۔ یہاں کراچی میں ہم ایک جگہ دعوت میں بیٹھے تھے، تو ایک یہاں مفتی صاحب تھے، مجھے انہوں نے کچھ سمجھایا کہ حالات کا ادراک کرو، بات ایسے کہنی چاہیے، اور امت کو فتنے سے بچانا چاہیے، آپ کام کے طریقہ کار پہ غور کرو، اس طرح سمجھایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ پیدا کہاں ہوئے؟ کہتے ہیں کراچی۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ کہتے ہیں کراچی۔ میں نے کہا پڑھاتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کراچی۔ میں نے کہا یہ 3 سوال آپ مجھ سے پوچھیں، یہ مجھ سے پوچھیں، تو پیدا کہاں ہوا ہے؟ تو میں کہوں گا 87 جنوبی سرگودا گاؤں میں۔ پھر مجھ سے پوچھو تو پڑھا کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا کراچی۔ پھر مجھ سے پوچھو تو پڑھاتا کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا پوری دنیا میں۔ اب ان 3 سوالوں کا جواب آپ نے بھی دیا اور میں نے بھی دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں یا میں آپ کو سمجھاؤں؟ سمجھ آ گئی بات؟ آپ جہاں پیدا وہیں پڑھے وہیں لگے ہوئے ہیں، اور میں پیدا دیہات میں ہوں، چلتا پوری دنیا میں ہوں۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب اتنے تھوڑے وقت میں آپ نے اتنی ترقی کیسے کی ہے؟ اور آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ترقی نہیں کرنی، ہماری طرح تو نے جمے رہنا ہے۔ تو آپ بتائیں قابل اقتداء آپ ہیں یا میں ہوں؟ جب میں سمجھانے کے لیے ایسی بات کہتا ہوں تو پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں دیکھو یار اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ جب آپ مجھے سمجھا رہے تھے تو آپ خود کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، اور جب میں نے آپ کو سمجھانا شروع کیا تو میں نے خود کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ تو اصول ایک طرح کا ہونا چاہیے نا، آپ کے لیے الگ ہے، ہماری الگ ہے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہوتا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی بلکہ نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ تو الیکشن نیچے سے ہوتا ہے اور سلیکشن
اوپر سے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے تو عصمت انبیاء پر آپ کو فائدہ بہت ہوگا۔ نمبر 3، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی لوگ یہ کرتے ہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں، نبی گناہ سے بچتا ہے۔ میں معصوم کا معنی یہ نہیں کرتا، یہ معصوم اس میں فاعل نہیں، اس میں مفعول ہے۔ فاعل کا معنی الگ ہوتا ہے، اس میں مفعول کا معنی الگ ہوتا ہے۔ تو معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم کا معنی ہے اللہ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ گناہ سے بچنا اور ہے اور گناہ سے بچانا اور ہے۔ گناہ سے بچنا یہ پیغمبر کے ذمہ نہیں ہے، گناہ سے بچانا یہ خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور نبی کے ذمہ بچنا کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ پیغمبر بچتا ہے لیکن اللہ نے اپنے ذمہ بچانا کیوں لیا ہے؟ اس کی وجہ گزشتہ گفتگو سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو گئی۔ نبوت وہ بھی چیز ہے، کسبی چیز۔ اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا تو گناہوں سے بچنا نبی کے ذمہ ہوتا۔ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، اللہ رب العزت پیغمبر سے اعلان نبوت کراتے ہیں تو پھر اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نبی اگر خود نبی بنا ہوتا تو پھر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا۔ اللہ اس کو نبی خود بناتے ہیں تو پھر اللہ اس کو سنبھالتے بھی ہیں۔ میں نے کہا نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے، الیکشن سے نہیں ہوتی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، یہ بنیادی گفتگو آپ سمجھ جائیں گے تو عصمت کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ بنیادی بات نہ سمجھیے تو عصمت کا معنی سمجھ میں نہیں آنا۔ نبی گناہ سے بچتے نہیں بلکہ اللہ نبی کو گناہوں سے کیوں؟ جو اللہ پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہی اللہ اپنی حفاظت سے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ اگر نبی کو گناہوں سے اللہ نہ بچائے اور نبی گناہ کر لے تو اعتراض نبی پر نہیں ہوگا، اعتراض اللہ پر ہوگا۔ کیوں؟ اگر پیغمبر کی نبوت کسبی ہوتی، نبی خود نبی بنتا اور پھر گناہ کرتا تو اعتراض نبی بھی ہوتا۔ کیونکہ نبی خود اعلان نبوت نہیں کرتا، اللہ اس سے اعلان نبوت کراتے ہیں۔ نبی نبوت کے لیے اپنا انتخاب خود نہیں کرتا، اللہ نبی کا نبوت کے لیے انتخاب فرماتے ہیں۔ اب اگر نبی سے گناہ ہو جائے تو اعتراض نبی پر نہیں ہوگا، اعتراض خدا پر ہوگا کہ آپ نے نبوت کے لیے ایسے بندے کو چنا جو خود گناہ کرتا ہے۔ کیسا بندہ آپ نے چنا ہے؟ اب اللہ کی ذات پر اعتراض ہوگا۔ اس لیے اللہ اپنے پیغمبر سے اعلان نبوت کراتے ہیں تو پھر اپنے پیغمبر کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اب دیکھو سلیکشن الیکشن میں فرق سمجھنا۔ ایک آدمی آپ کے حلقے میں الیکشن لڑتا ہے اور ووٹ لے کر اسمبلی میں جاتا ہے، وہ وہاں پہ ایم این اے بن کے گیا اور پھر حکومت نے اس کو وزیر بنا دیا۔ اب وہ کرپشن کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، آپ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے بندے کو وزیر بنایا جو کرپشن کرتا ہے، تو حکومت کے پاس ایک جواب ضرور ہوگا کہ وزیر ہم نے بنایا لیکن ایم این اے تو آپ نے بنایا نا، تم لوگ اس کو ووٹ دے کر ایم این اے نہ بناتے تو ہم اس کو وزیر بھی نہ بناتے، تو یہ ہمارا منتخب شدہ نہیں ہے، تمہارا منتخب شدہ ہے، اس لیے ہمارے اوپر اعتراض نہ کرو، اپنے گریبان کو جاکو۔ حکومت کے پاس جواب مل جائے گا نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو حکومت وزارت دے اور وہ الیکشن لے کر اسمبلی میں نہ جائے بلکہ بغیر ایم این اے بنے ڈائریکٹ حکومت اس کو منتخب کر کے وزیر بنا دے، اب اگر وہ کرپشن کرے آپ احتجاج کریں تو حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کو بندوں نے ایم این اے نہیں بنایا، بندوں نے چن کے اسمبلی میں نہیں بھیجا، حلقے کے ووٹر نے نہیں بھیجا، بلکہ اس کو حکومت نے سلیکشن کر کے براہ راست منتخب کیا ہے۔ اب اگر یہ کرپشن کرے تو اعتراض حکومت پہ ہوگا کہ آپ نے کیسے بندے کی سلیکشن کی ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب الیکشن سے بندہ اوپر جائے تو اعتراض چننے والوں پر ہوتا ہے، اور جب اعتراض سلیکشن کے ساتھ اوپر جائے تو پھر اعتراض نیچے والوں پر نہیں ہوتا، اعتراض اوپر والوں پر ہوتا ہے۔ اگر نبوت الیکشن سے ہوتی کہ جس کو لوگ نبی چن لیں وہ نبی بن جائے،
اب اگر نبی گناہ کرتا تو اعتراض ان پر ہوتا کہ جنہیں ووٹ دیے ہیں الیکشن سے، اور اگر نبی دعوی نبوت خود کرتا پھر پیغمبر گناہ کرتا، اعتراض نبی پر ہوتا کہ آپ اعلان نبوت بھی کرتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو۔ لیکن چونکہ نبوت سلیکشن سے ہے، نبوت وحی ہے، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اب اگر نبی گناہ کرے گا تو اعتراض مصطفیٰ پر نہیں، اعتراض خدا پر ہوگا، آپ نے بندہ نبوت کے لیے چنا کیسے ہے؟ یہ اگر ضابطہ آپ کے ذہن میں ہو تو ایک بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امہات المومنین جو پاک بیویاں ہیں، ان میں سے واحد بیوی ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہیں کہ جن پر منافقین مدینہ نے تہمت لگائی ہے۔ حضور پاک کی 11 ازواج میں سے واحد زوجہ مطہرہ ام المومن امی عائشہ ایسی ہے کہ جن پر منافقین مدینہ نے تہمت لگائی ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میری معلومات بہت ناقص ہے، میرے علم میں نہیں ہے کسی آیت یا حدیث سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کا دفاع کیا ہو کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میری عائشہ پاک دامن ہے۔ کوئی آپ کے علم میں حدیث ہو تو آپ مجھے ضرور بھیجنا، میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے منافقین کو یہ کہا ہو کہ تم نے عائشہ پر الزام لگایا، تم جھوٹ بولتے ہو، میری عائشہ تو پاک ہے، میں نے سوچ سمجھ کر شادی کی ہے، میں نے ایسے تو عائشہ کو نکاح میں نہیں لایا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضور پاک نے حضرت عائشہ کی صفائی دی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ تو فرما رہے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں کیا کروں، حضرت عمر سے مشورہ ہو رہا ہے، اپنی بریرہ باندی سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کے بارے میں تجھے کچھ معلومات ہو تو بتاؤ۔ حضور نے کہا حضور مجھے اتنا پتہ ہے، اس سے زیادہ کہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، کھیلنا شروع کرتی ہے، بکری آٹے میں منہ مار لیتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتی کہ عائشہ کوئی ایسی عورت بھی ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تزوجت بشیء من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام، میں نے جب بھی اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی ہے یا جب بھی کسی کی بیٹی اپنے نکاح میں لی ہے، اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، اللہ کے وحی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا معنی عائشہ یہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، عائشہ انتخاب خدا ہے۔ عائشہ پر اعتراض ہونا مصطفیٰ پر اعتراض نہیں ہے، عائشہ پر اعتراض ہونا یہ خدا پر اعتراض ہے۔ اگر انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو دفاع مصطفیٰ کے ذمہ ہوتا، چونکہ انتخاب خدا ہے، دفاع خدا کے ذمہ ہے۔ اگر خدا نے دفاع نہیں کیا تو پھر بتاؤ، اگر خدا نے دفاع نہیں کیا تو پھر بتاؤ۔ حضور کے ذمہ دفاع ہے ہی نہیں تو دفاع کیوں کریں؟ دفاع خدا کے ذمہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت بولے ہیں اور 2 رکوع امی عائشہ کی شان میں نازل فرما دی ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، سبحانک ھذا بہتان عظیم، میری عائشہ تو پاک ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ نبوت وحی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، اور نبی معصوم ہے۔ معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی گناہ سے بچتا نہیں بلکہ اللہ نبی کو گناہوں سے۔ میں اس کی مثال دے کر مزید بات سمجھاتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح کھل جائے۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا بچہ جسے کہتے ہیں معصوم ہے، چھوٹا سا بچہ، اور وہ گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں باہر سڑک پر چلا جائے، وہ چھوٹا بچہ ہو اور سردی میں بغیر چادر اور سویٹر پہنے ننگے پاؤں باہر گھر سے نکل جائے تو لوگ اس بچے پر اعتراض نہیں کرتے، اس بچے کی ماں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تجھے بچہ جننے کا شوق تھا، سنبھال نہیں سکتی تو بچے جنتی کیوں ہے؟ کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو، اس کو جنا ہے تو اس کو سنبھالو بھی۔ لوگ ماں پر اعتراض کرتے ہیں، کیوں؟ بچہ خود پیدا نہیں ہوتا، اس کی ماں اس کو جنتی ہے۔ تو جس ماں نے بچے کو جنا ہے اس بچے کی پرورش، تربیت، حفاظت اس ماں کے ذمے ہے۔ اگر ماں اس بچے کی حفاظت نہ کرے، اعتراض بچے پر نہیں ہوتا، بچے کی ماں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی نبوت کا اعلان خود نہیں کرتا، اللہ کرواتے ہیں۔ اگر پیغمبر گناہ کر لے پھر اعتراض پیغمبر پر نہیں ہوتا، اعلان کروانے والے خدا پر ہوتا ہے کہ آپ نے کس بندے کو نبی بنایا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ قسمت انبیاء اچھی طرح سمجھو۔ اگر پیغمبر کو معصوم نہیں مانو گے
اعتراض نبی پر نہیں ہوگا، نبی کے خدا پر ہوگا۔ ایک بہت اوپر بات چلی جاتی ہے۔ مفروض الاتباع، پیغمبر کی ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ مفروض الاتباع، جو ترجمے میں کرتا ہوں ان ترجموں کو سمجھو، ان تراجم پر آپ اشکالات سے بچ جاؤ گے۔ دو ترجمے آپ کرو گے، اشکالات میں پھنس جاؤ گے، پھر آپ کو جوابات دینے پڑیں گے۔ مفروض الاتباع کا معنی پیغمبر کی ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے ماننا ضروری ہے، ایک ہوتا ہے کرنا ضروری ہے۔ ماننا اور ہوتا ہے اور کرنا اور ہوتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے، کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا مفروض الاتباع، پیغمبر کی ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی، بس ماننا فرض ہے۔ تو یہ میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ نبی کی تعریف میں 4 لفظ آگے۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ نمبر 2 صحابی کی تعریف پر میں بات نہیں کرتا، یہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے جب صحابہ کے عنوان پر بات کریں رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہو، حالت ایمان میں ملا ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو، بس یہ صحابی ہے۔ ذہن میں رکھ لیں کہ عمل کی بات آ رہی ہے، صحابی ہوا جو نیک ہو، عمل کی بات آ رہی ہے۔ یہ تعریف ذہن میں رکھنا، یہ تعریف ذہن میں آ گئی تو اشکالات سب ختم ہو جائیں گے۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ حالت ایمان میں پیغمبر کی مجلس میں جائے، ملاقات کرے اور پھر حالت ایمان کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ ہے صحابی۔ نمبر 3 مجتہد۔ مجتہد کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ مجتہد کون ہے؟ میں یحوی علم الکتاب بوجوہ معانی۔ نمبر 1 قرآن کریم کو جانتا ہو اور قرآن کریم کے معانی، مطالب، مفاہیم جانتا ہو، اس کے اندر سارے علوم قرآن سے متعلق آ گئے ہیں۔ نمبر 2 وعلم السنت بطرقہا ومتونہا ووجوہ معانیہا، سنت کو جانتا ہو، سنت نمبر 1 سنت کا متن جانتا ہو، نمبر 2 سنت کی سند جانتا ہو، نمبر 3 سنت کا معنی جانتا ہو، نمبر 3 وَيَكُونُ مُصِيبًا فِي الْقِيَاسِ، اور قیاس اس کا درست ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مجتہد ہمیشہ مصیب نہیں ہوتا، کبھی مخطئ بھی ہوتا ہے، تو پھر وَيَكُونُ مُصِيبًا فِي الْقِيَاسِ کیسے کہہ دیا؟ یہاں مصیباً فی القیاس کا معنی یہ نہیں ہے اس کا ہر قیاس درست ہو، اس کا مطلب ہے قیاس کا ماہر ہو، قیاس کا ماہر ہو، اور ماہر قیاس سے خطا ہو بھی جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس پر کبھی بات آ گئی تو کر لیں گے۔ نمبر 4 عالما بعرف الناس، عرف کو جانتا ہو، ماحول کو جانتا ہو، معاشرے کو جانتا ہو۔ کوئی آدمی کتاب اللہ کو جانتا ہے، سنت کو جانتا ہے، قیاس کا ماہر ہے، لیکن اپنے عرف کو نہیں جانتا، وہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ بہت سارے مسائل کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کہو گے یار یہ عرف بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، توجہ رکھنا، عرف بھی کوئی، یہ عنوان نہیں ہے اس وقت اجتہاد اور تقلید کا، میں اس پر بات کرتا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں بات کھولنے کے لیے۔ عرف کیا چیز ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسریٰ ایران کے بادشاہ کے 2 سفیر آئے، داڑھی منڈے اور مونچھیں بڑی بڑی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرا دل کرتا ہے میں ان کو قتل کر دوں۔ قتل کیوں نہیں کرتا؟ قتل کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ سفیر ہیں، اور سفیروں کا قتل کرنا یہ ہمارے رواج میں نہیں ہے، یہ ہے عرف۔ یہ کیا ہے؟ عرف ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس کو قتل کر دوں، کیوں نہیں قتل کرتا؟ سفیروں کو قتل کرنا عرف میں نہیں ہے، ہمارے عرف کے خلاف ہے۔ تو پیغمبر نے عرف کو دلیل بنایا کہ نہیں؟ تو جن کو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں دلیل تو کتاب اللہ ہے، سنت ہے، عرف کون سی دلیل ہوتا ہے؟ پیغمبر عرف کو دلیل بنا رہے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں عرف کیا دلیل ہوتا ہے؟ پھر اس عرف پہ بات کرنی ہوتی ہے کہ عرف کس نوعیت کا ہو، کب دلیل بنتا ہے، کب نہیں بنتا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں وقت بھی دیکھتا ہوں، پھر ساتھ چیزیں بھی دیکھتا ہوں، بہت ساری چیزیں بیان کرنے کو دل کرتا ہے، میں پھر رک جاتا ہوں کہ یار وقت تھوڑا ہوگا، لیکن بعض وضاحتیں میں کرتا ہوں۔
ہمارے ہاں آج سے تقریباً کوئی میرا خیال ہے 16 سال پرانی بات ہوگی، 15-16 سال کم از کم، ایک عالم تھے، پھر وہ مفتی بنے اور کراچی دارالفتہ میں تخصص کیا، کسی دارالفتہ مفتی بنے، پھر ہمارے سرگودا میں آئے۔ تو میں نے خود اپنے دیہات میں ان کو خطیب رکھا اور میں نے کہا آپ بیان کرو، خطبہ دو، تقریریں کرو، لیکن اگر ہمارے گاؤں کا کوئی مسئلہ آپ کو ایسا لگے کہ شریعت کے خلاف ہے تو لوگوں میں وہ مسئلہ بیان نہیں کرنا، پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد بیان کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، 2 مہینے 3 مہینے کچھ عرصہ گزرا، تو ہمارے یہاں باغات کو بیچتے ہیں اور باغ کچا بیچتے ہیں۔ ہمارے یہاں کنو، موسمی، فروٹر، بلڈ یہ ہوتا ہے اور کچا بیچتے ہیں، یعنی ابھی پکا نہیں ہوتا، کچھ بیانہ لے لیتے ہیں، باقی پیسے بعد میں لیں گے اور 2 مہینے بعد ہم باغ کو توڑیں گے، اس شرط کے ساتھ باغ لیتے ہیں۔ انہوں نے مسجد میں مسئلہ بیان کر دیا کہ کچے پھل کو باغ پر بیچنا اس شرط کے ساتھ کہ 2 مہینے بعد توڑیں گے، یہ بے فاسد ہے اور جائز نہیں ہے۔ ہم خود ایسے بیچتے ہیں، ہمارے گاؤں والے ایسے بیچتے ہیں، ہمارا پورا سرگودا ایسے بیچتا ہے۔ مسئلہ بیان کر دیا، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب ہم غلط بیچتے ہیں، ہمارا باغ کو بیچنا ہے بے فاسد ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی مفتی صاحب نے بتایا۔ میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے مسئلہ بتایا؟ کہا میں نے بتایا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مسئلہ ہے ہی ایسے، یہ شرط لگانا کہ 2 مہینے بعد توڑیں گے، یہ شرط مفضی الی المنازعت ہے، اور بے میں ایسی شرط جو مفضی الی المنازعت ہو اس سے بے فاسد ہوتی ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے علاقے کا کوئی مسئلہ خلاف شرع نظر آئے تو مجھ سے مشورہ کرنا، پھر اعلان کرنا، آپ نے بغیر مشورے کے اعلان فرما دیا۔ کہتے ہیں مسئلہ ہی ایسے ہے، اس پر آپ سے کیا مشورہ کرنا؟ میں نے کہا اصل فتاویٰ مفتی رشید احمد صاحب کی لاؤ، آپ کراچی پڑھ کر آئے ہو نا، اس لیے میں کراچی کتاب پیش کرنے لگا ہوں۔ میں کسی اور شہر کی کتاب نہیں پیش کرتا، کراچی ہی کی پیش کرتا ہوں۔ اصل فتاویٰ لاؤ، کتاب البیوع بیع والثمار کھولو ذرا۔ اب انہوں نے کھولا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ اس میں لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو شرط مفضی الی المنازعت ہے جس کی وجہ سے بے فاسد ہوتی ہے، اگر اس شرط کو عرف توڑ دے تو بے فاسدی ہوتی، بے صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اس پر عجیب بات فرمائی، فرمایا سندھ میں کیلے کی بیع ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بیع الثمار قبل بدو الصلاح، پھل کو بیچنا اس کے پکنے سے پہلے، اس شرط پر کہ جب پکے گا تو توڑیں گے، اور ایک ہوتی ہے بیع الثمار قبل الظہور، کسی پھل کو بیچنا پھل آنے سے پہلے۔ فرمایا سندھ میں بیع الثمار قبل بدو الصلاح نہیں بلکہ بیع الثمار قبل الظہور ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ سندھ کے ساتھی جانتے ہیں، اور میں سندھ میں جاتا رہتا ہوں۔ کئی ایکڑ کا کیلا ہوتا ہے، مثلا 1 ایکڑ کیلا ہے، وہ 2 لاکھ کا بیچ دیا۔ اب بیچتے کیا ہیں؟ کچھ کیلے آئے ہیں وہ بھی یہ توڑ لیں گے، اور آئیں گے وہ بھی، اور آئیں گے وہ بھی، تو کچھ کیلا موجود ہوتا ہے وہ بھی، اور جو موجود نہیں ہوتا وہ بھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب بیع الثمار قبل بدو الظہور جائز ہے تو بیع الثمار قبل بدو الصلاح کیوں جائز نہیں ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں اب میں نے کہا اعلان کرو، کہو میں نے غلط مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے ذہن میں تھا خطیب آدمی ہے، اس کو کیا پتہ افتاء کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ تخصص الافتاء، اس نے کون سا کی پڑھا ہے۔ اب آپ غلط فہمی دور ہو گئی نا۔ میں نے کہا آئندہ جب مسئلہ بتاؤ تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں نے متون کو پڑھا نہیں ہے، متون کو حفظ کیا ہے۔ میں یہ کیسے تمہیں بات سمجھاؤں؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب کوئی بندہ علمی کام کرے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کی صحیح لائن ہے، اس کو بہت جلد اہل علم قبول نہیں کرتے، دیر لگتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے صاحب علم تھے، جنازہ جیل سے اٹھا اور صرف جیل سے نہیں زہر دے کر مارا گیا، اور یہ بادشاہ وقت کو کس نے بتایا کہ ابو حنیفہ کو مجبور کرو قاضی القضات بننے پہ؟ معاصرین کو پتہ تھا ابو حنیفہ نے قاضی القضات کا عہدہ نہیں لینا، یہ مر جائے گا عہدہ نہیں لے گا۔ یہ کسی نے سمجھایا
بادشاہ سلامت، اس کو قاضی القضات بناؤ، اس سے فتنے ختم ہو، اس کو بناؤ۔ تو بادشاہ نے کہا جی آپ چیف جسٹس بنو، کہا میں نہیں بنتا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا بات دلیل سے ہونی چاہیے، دیکھو ہمارے امام کا علم، بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا میں قاضی القضات اور چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں، قاضی القضات اور چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس بننے کا میں اہل نہیں ہوں، اگر تو میں ٹھیک کہتا ہوں تو واقعتاً مجھے نہیں بنانا چاہیے، اور اگر میں غلط کہتا ہوں تو جھوٹے بندے کو قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ لوگ دلائل دیتے ہیں عہدہ لینے پر، ہمارا امام دلائل دے رہا ہے عہدہ نہ لینے پر۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ میں جو کہتا ہوں کہ میں اس کا لست باہلہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، اگر یہ میرا جملہ قولی لست باہلہا اگر یہ صادق ہے تو مجھے مت بناؤ، اگر یہ جملہ کاذب ہے تو کاذب کو قاضی نہیں بنا سکتے، تم قاضی القضات مجھے کیسے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا عہدہ قبول کرنا ہے، فرمایا نہیں کرتا، جیل میں ڈالا۔ امام صاحب کو زہر دے کر شہید کروایا، لیکن ہمارے امام نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ اور اس امت کا پہلا چیف جسٹس ہے کون؟ امام ابو یوسف قاضی امام حنیفہ کے شاگرد۔ مجھ سے جدہ میں ایک ساتھی نے سوال کیا، مولانا اگر چیف جسٹس بننا ٹھیک تھا تو امام ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے؟ اگر چیف جسٹس بننا غلط تھا امام ابو یوسف کیوں بنے؟ کیسا عجیب سوال ہے۔ اگر چیف جسٹس بننا ٹھیک تھا تو امام صاحب کیوں نہیں بنے؟ اگر غلط تھا تو شاگرد کیوں بنا ہے؟ تم تو فخر سے کہتے ہو اس امت کا پہلا چیف جسٹس حنفی تھا، تو فخر تب کرو جب بات ٹھیک ہو، کام ٹھیک ہو۔ تو ٹھیک تھا تو پھر امام صاحب خود بن جاتے، شاگرد کیوں بنائے؟ اس پر میں ایک اصول پیش کرتا ہوں، اس اصول پر پھر اپنے دلائل اور مسائل لاتا ہوں۔ اب وقت نہیں میں اس مسئلے کو چھیڑوں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مکہ میں بنے یا مدینہ میں؟ بتاؤ، بولتے جاؤ نا۔ مدینہ میں۔ ہر روز کے بعد دولت کی فراوانی مکہ میں آئی یا مدینہ میں؟ وجہ؟ اب اگر کوئی بندہ پوچھے اگر حاکم ہونا درست تھا اللہ مکہ میں حکومت دے دیتے، اگر پیسے کا آنا درست تھا اللہ مکہ میں دے دیتے۔ توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کے خلیفہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ۔ دولت بھی آئی ہے، خلافت بھی ملی ہے، سلطنتیں زیر نگین آئی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اگر یہ باتیں ٹھیک تھیں اللہ مکہ میں نبی کو دے دیتے، اگر یہ ٹھیک نہیں تھی تو مدینہ میں نبی کو کیوں دی ہے؟ وجہ؟ اگر اللہ پیغمبر کو مکہ میں طاقت بھی دیتے، مکہ میں دولت بھی دیتے اور مکہ میں حکومت بھی دیتے تو صحابہ پر اعتراض ہوتا، انہوں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ نبی کے پاس دولت تھی، کلمہ اس لیے پڑھا تھا نبی کے پاس طاقت تھی، بلال آئے میں بچ جاؤں گا غلامی سے، طاقتور میرا آقا ہے۔ کلمہ اس لیے پڑھا کہ ان کے پاس پیسہ تھا، عمار بن یاسر جیسے مسکین کہیں گے، یاسر جیسے بھائی غریب آدمی ہے، کلمہ پڑھو پیسہ مل جائے گا۔ اللہ نے مکہ میں نہیں دیا تاکہ صحابہ اعتراض سے بچیں، اور مدینہ میں دے دیا کیونکہ حق ان کا تھا۔ حق اب تو اعتراض تھا ہی کوئی نہیں نا، اب تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتوحات بھی آ گئیں، مسلمان کلمہ پورے جزیرہ عرب میں اسلام پھیل گیا ہے، اب اشکال نہیں تھا۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، امام ابو حنیفہ اگر قاضی القضات بن جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ دنیا میں حنفیت اس لیے چھائی ہے کہ حنفیت کا بانی چیف جسٹس تھا اور طاقت کی بنیاد پہ حنفیت کو دنیا میں نافذ کر گیا ہے۔ اللہ نے اس الزام سے حنفیت کو بچانا تھا تو حنفیت کے بانی کو جیل میں شہادت کی موت دی ہے، اور شاگرد کو وہی منصب دیا ہے تاکہ الزام سے بھی بچ جائیں اور یہ بھی بتائیں کہ چیف جسٹس کا عہدہ حق ان کا تھا۔ میری بات یہ ایک اصول ہے، اس اصول پر پھر میں دلائل اور مثالیں دیتا ہوں اور پھر گھنٹوں ہماری بات چلتی ہے۔ یہ ابھی اصول کا استنباط ہوتا ہے نا، استنباط ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اگلی بات چلاتے ہیں۔ چلیں میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا، صحابی پر بات کریں گے اور مجتہد پر بات کریں گے۔ اب 3 لفظ اب یاد رکھ لو۔ نمبر 1، نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد معجور ہے۔ نبی
معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد اس کا معنی نبی معصوم ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ نبی معصوم ہے، اس کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ مجتہد ماجور ہے، ماجور کا معنی مجتہد، آیت تو نبی پر ہوتی ہے نا، حدیث تو پیغمبر کا قول ہوتا ہے نا، اب یہ مجتہد ہے، مجتہد ماجور ہے، کیوں؟ اس نے کام اجتہاد سے لینا ہے، آیت سے نہیں۔ اگر آیت میں مسئلہ موجود ہو تو مجتہد کی ضرورت کیا ہے؟ نص مسئلے پر موجود ہو، مجتہد کی ضرورت کیا ہے؟ مجتہد کی حاجت وہاں پیش آئے گی جہاں مسئلہ آ جائے اور نص نہ ہو۔ اب مجتہد اپنے قیاس سے مسئلہ پیش کرے گا، کبھی قیاس اس کا موافق ہوگا، کبھی خطا ہوگی، تو مجتہد ماجور ہے۔ ماجور ہونے کا معنی یہ ہے اگر اس سے خطا ہو جائے اللہ تب بھی اجر دیتے ہیں، اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھتے۔ تو نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد، توجہ رکھنا، نبی معصوم ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ مجتہد ماجور ہے، اس سے خطا ہو جائے، خطا پر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ میں کبھی کہتا ہوں اللہ اگر یہ بات امت کو سمجھ آ جائے، ایسا شخص جس کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے وہ بندہ کتنا بڑا ہوگا، بتاؤ کتنا بڑا ہوگا۔ خطا کا معنی غلطی ہوتا ہے نا، جس بندے سے غلطی ہو جائے، غلطی پر بھی اجر ملتا ہو، وہ انسان کتنا بڑا ہوگا، اور اس کے خلاف بولنے والا پھر کتنا گندہ ہوگا، اس کے خلاف بولنے والا کتنا گندہ ہوگا۔ ابھی آپ نے سوچا کتنا گندہ ہوگا جو اس بندے خلاف بولے جس کی خطا پر بھی خدا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس سے غلاظت سمجھ آتی ہے کہ مجتہد کے خلاف بولنے والے کا دماغ کتنا قوی اور کتنا عجیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک بات تو آپ کی خدمت میں تعریف پر کی ہے، نبی کی تعریف سمجھ آ جائے، اب دوسری بات سمجھیں۔ ہم پیغمبر کی عصمت کے قائل ہیں، توجہ رکھنا ذرا، اور نبی کا معصوم ہونا یہ عقلی مسئلہ ہے، نقلی مسئلہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا معصوم ہونا، عصمت نبوت، یہ عقلی مسئلہ ہے، نقلی مسئلہ اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ سے کہے نا جی پیغمبر معصوم ہے تو آیت پیش کرو، پیغمبر معصوم ہے تو حدیث پیش کرو، معصوم ہے تو آیت پیش کرو۔ اب دیکھو، آیت پر اعتماد تب ہوگا جب اعتماد پیغمبر پر ہو، تبھی ہوگا نا۔ آپ کا پہلے ذہن ہونا چاہیے نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، تبھی آیت پر اعتماد ہوگا نا۔ اگر یہ ذہن بنے کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے، تو جب پیغمبر کہے گا یہ وحی آئی ہے میرے اوپر، تو پیغمبر جس کو وحی فرمائیں وہ وحی تب ہی ہوگی نا جب یہ ذہن ہو کہ پیغمبر ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ عصمت نبوت پر اب آیت کو دلیل تبھی پیش کرو گے، پہلے نبی کی عصمت کے قائل تو ہو نا۔ جب پیغمبر کی عصمت کے آپ قائل ہی نہیں ہیں تو آیت عصمت پر پیش کیسے کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کے واسطے کے بغیر امت کو ملے یا نبی کے واسطے کے بعد امت کو ملے؟ آیت کسے کہیں گے؟ اللہ اور ہمارے درمیان پیغمبر واسطہ ہو تب آیت بنتی ہے نا۔ وہ واسطہ معصوم مانیں گے تو آیت دلیل بنے گی، وہ واسطہ معصوم نہیں مانیں گے تو آیت دلیل کیسے بنے گی؟ اس لیے پہلے یہ سمجھا کرو کس مسئلے پہ دلیل کیا پیش کرنی ہے۔ کوئی بندہ آپ سے کہے نا کہ نہیں جی پیغمبر معصوم ہے آیت پیش کرو، آپ فوراً آیت پیش کرتے ہیں، اس آیت پر وہ اعتراض کرتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ اتنی جلدی آیت نہ پیش کرو، پہلے مخاطب سے یہ بات کرو
کیا عصمت نبوت پر آیت پیش کریں یہ دلیل بنتی ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں. کو جی پھر آپ نبی کو معصوم مان لو. جی کیوں؟ اگر آپ معصوم نہیں مانتے تو جو آیت پیغمبر پڑھے گا اس پہ کیا دلیل ہے کہ نبی سچ بول رہا ہے؟ نبی کو سچا مانو گے تو آیت دلیل بنے گی نا. جب پیغمبر کو سچا نہیں مانو گے تو آیت دلیل کیسے بنے گی؟ اگر کوئی شخص پیغمبر کی عصمت پہ توجہ رکھنا آیت کو دلیل مانتا ہے تو آیت کو دلیل عصمت نبوت پہ تب مانے گا جب نبی کو معصوم مانے گا. نبی کو معصوم نہ مانے اور آیت عصمت نبوت پہ دلیل مانے یہ بات بالکل فضول ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لاہور ایک جگہ میں نے عصمت کا مسئلہ بیان کیا، درس قرآن تھا جوہر ٹاؤن لاہور میں. تو ایک منکر حدیث حجیت حدیث پر بات کی. حجیت حدیث پر جوہر ٹاؤن لاہور ایک مسجد میں نے درس دیا. تو درس کے بعد ایک منکر حدیث مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ حجیت حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث تو حجت نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کوئی دلیل حدیث حجت نہیں ہے. اب ہم میں اور آپ میں گفتگو میں فرق کرنا سیکھو. کوئی بندہ آپ سے کہہ دے حدیث حجت نہیں ہے، دلیل پیش کرو، آپ نے فوراً حجیت حدیث پہ دلیل پیش کرنی. پھر وہ آپ کی دلیل کو توڑنا شروع کرے گا، آپ جوڑنا شروع کرو گے. وہ اعتراض کرے گا، تم صفائی دو گے. ہمارا طرز یہ نہیں ہے. ہمارا طرز کیا ہے کہ مولانا صاحب حدیث حجت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جی پیش کرو. وہ پیش کرے گا، ہم توڑیں گے، ہم شبہ پیدا کریں گے، وہ اعتراض کا جواب دے گا، اس کو کام پہ لگاؤ. آپ لوگ مخالف کو نہیں خود کام پہ لگ جاتے ہیں. آپ ان کی ٹینشن اپنے گلے پہ لے لیتے ہیں. بھئی ان کی ٹینشن ان کے گلے میں ڈالو، خود سکون سے سو جاؤ. جاؤ کل دلیل تلاش کر کے لاؤ. لائے گا پھر اعتراض کرو، پھر سکون سے سو، چلو پھر تلاش کر کے لاؤ. وہ تھک جائے گا. ان کو تھکاؤ، تھوڑا سا تھکاؤ. مجھے کہتا ہے جی حدیث حجت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ اب دلیل سننا. کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ میں جب قرآن پیش کروں تو لکھا کرو، اور جب قرآن نہ صرف میری حدیث ہو تو پھر نہ لکھا کرو. اگر حدیث حجت ہوتی اللہ کے نبی لکھنے کا حکم دیتے. جب حضور نے لکھنے سے منع کیا ہے اس کا معنی حدیث حجت نہیں. میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ کون سا پارہ ہے؟ یہ کون سی صورت ہے؟ لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ کون سی صورت کی آیت ہے؟ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے. میں نے کہا حدیث تو حجت نہیں ہے. کوئی آیت پیش کرو. چپ. وہ دیکھیں جو کتنی مضبوط دلیل لے کر آیا تھا، ختم ہو گئی. اور دلیل لاؤ. مخاطب کو سمجھ آ جاتی ہے اس بندے کا نالج کتنا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے یہ بندہ مضبوط کتنا ہے، آئندہ وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. ہم دلیل خود پیش کرتے ہیں، پھر اعتراض آتا ہے، پھر جواب بن نہیں پاتا، پھر ہم رجوع کرتے ہیں ایسے حضرات کی طرف جو ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تمہیں کسی نے کہا مناظرہ کرو؟ یہ ہمارے قابل کا طرز نہیں ہے. تم باز نہیں آتے، ہماری بات مانی تو آج نہ بس دینا. وہ ساجی میں نے کب مناظرہ کیا ہے؟ وہ ہمارے محلے کا آدمی ہے. چھوڑو محلے شلے کا آدمی ہے، بیٹا سمجھا کرو بات کو. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ چونکہ جواب آپ کو بھی نہیں آتا، جہاں رجوع ہو رہا ہے وہاں بھی نہیں آتا. اس کا حل کیا ہے؟ بیٹا منع نہیں کیا تھا. بیٹا تم بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں سمجھتا ہوں میری یہ بات آپ میں سے بعض کو ناگوار گزرے گی، لیکن میں نے آپ کی ناگواری کو نہیں دیکھنا. میں نے جو صحیح بات ہے وہ بات کہنی ہے. کوئی بات نہیں، 98 اعتراض میرے اوپر پہلے ہے، ایک اور 99 ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یاد ہے نا بنی سے ایک بندہ جس نے 99 مارے تھے توبہ کے لیے کیا تھا، سنا ہے؟ اس نے کہا ایک اور مار دو بخشے جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا. ایک اور اعتراض ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ خیر میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. تو عصمت نبوت کا مسئلہ یہ عقلی ہے یا نقلی ہے؟ بولو. عقلی. جب عقلی ہے اس پر ہمارے حضرات آیات پیش فرمائیں تو ان کا احسان ہے، ورنہ اس پر دلیل آیت کی ضرورت نہیں ہے. توحید کا مسئلہ
یاد رکھنا ہمارے جتنے عقائد ہیں ان میں بنیادی عقائد 3 ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ بنیادی عقائد 3 ہیں۔ توحید کا مسئلہ بھی عقلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ اس میں دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 650 سال کا زمانہ جب نبی نہیں تھے، اس دور کے لوگوں پر توحید فرض تھی یا نہیں؟ بولو، فرض تھی؟ جب نبی نہیں پھر توحید کیوں فرض ہے؟ بھائی وہی نہیں تھی لیکن عقل تو تھی نا۔ توحید کا مسئلہ عقلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے پاس عقل نہ ہو اور وہی پہنچ جائے تو توحید پر ایمان اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، اور اگر اس شخص کے پاس عقل ہو اور وہی نہ پہنچے، ایسے شخص پر توحید پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کا معنی کہ توحید عقلی چیز ہے، نقلی چیز نہیں ہے۔ نمبر 2، نبوت۔ نبوت کا مسئلہ عقلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ کیوں؟ نقل نام ہے قرآن کا، نقل نام ہے حدیث کا۔ توجہ رکھنا، یہ قرآن تب قرآن ہمارے ہاں بنے گا جب پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہوگا، اس پر وحی کا نزول ہوگا، وہ فرمائیں گے یہ قرآن ہے تو قرآن ہوگا، وہ فرمائیں گے قرآن نہیں ہے، وہ نبی کا بولنا حدیث ہو جائے گا۔ پیغمبر جو بات اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں یا قرآن ہوتی ہے اور یا حدیث ہوتی ہے، لیکن قرآن بھی تب ہوگا، حدیث بھی تب بنے گا جب تکلم فرمانے والے کی نبوت ثابت ہو۔ اگر آپ کہیں کہ نبوت عقلی ہے، اس کا معنی قرآن سے ثابت ہوگی، تو پھر قرآن سے تب ثابت ہوگی نا جس کی زبان سے نکل جملہ قرآن بنتا ہے، وہ صاحب وحی تو ثابت ہو۔ پہلے اس کا صاحب وحی ہونا ثابت کریں گے، پھر بعد میں قرآن کا وحی ہونا ثابت کریں گے۔ تو نبوت عقلی چیز ہے، نبوت نقلی چیز نہیں۔ نبوت عقل سے ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اب عقل سے ثابت کیسے ہوتی ہے؟ ذرا دلیل پر اچھی طرح غور کرنا۔ اللہ نبی کو پیدائشی طور پر نبی نہیں بناتے، اس کی روح پر نبوت کا حکم پہلے سے ہوتا ہے، لیکن روح اور جسم ملیں، نبی پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی کہہ دے کہ میں نبی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ نبی بنتا ہے 40 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ یہ 40 سال کے بعد کیوں نبی بنایا جاتا ہے؟ پہلے دن ہی اس کو نبی کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ 40 دن اس لیے لگاتے ہیں کہ پورے 40 سال اس کی امت کے افراد اس کو دیکھ لیں، اس کو سن لیں، اس کے ساتھ معاملات کر لیں، اس کی زندگی کی جانچ پڑتال کر لیں۔ جب یہ 40 سال بعد کہے گا نا میں نبی ہوں، تو وہ اس کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ جس شخص نے 40 سال کبھی جھوٹ نہیں بولا، اچانک جھوٹ کیوں بولے گا؟ تاکہ ان کے پاس پیغمبر کی بات کے جھٹلانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے مکہ والے سے پوچھا، لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک عرصہ 40 سال تک ٹھہرا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تو یہ ترجمہ نہیں کرنا مجھے سچا پایا کہ جھوٹا، نہ، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے بار بار آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ فرمایا میں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا نا؟ مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ اچھا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، تم پر حملہ کرے، مانو گے؟ 2-4 نے دیکھا، کہا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں ہے، میں کہہ دوں تو مانو گے؟ کہا تو جھوٹ نہیں بولتا، تو کہے گا تو مانیں گے۔ فرمایا قولوا، پھر کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو۔ کوئی مکی جھٹلا نہیں سکا، کوئی قریشی جھٹلا نہیں سکا۔ یہ نہیں کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں ابو لہب بکا تو یہ کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ توجہ رکھنا، جب ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، بد دعا دی ہے، حضور نے جواب میں فوراً بد دعا دی؟ بولو کیوں نہیں دی؟ حضور نبوت کے اعلان خود فرما رہے تھے، کون کروا رہا تھا؟ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب، تو تباہ ہو، میرا محمد بول نہیں رہا، میں خدا بلوا رہا ہوں۔
اللہ خاموش رہتے پھر اعتراض کرتے، خدا نہیں خاموش رہے، فوراً بولے ہیں میرا محمد نہیں بات کر رہا، میں کروا رہا ہوں، تو برباد ہو، تو نے کیسے میرے محمد کو کہہ دیا، تبا لگا یا محمد۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میری بات مانو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، اس پر حضور نے کوئی آیت پیش کی؟ بولو، کوئی حدیث پیش کی؟ کیا پیش کیا؟ اپنا وجود، اپنا کردار، عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ میں 40 سال تک تمہارے اندر رہا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج کیوں بولوں گا؟ آج میں کیوں اچانک جھوٹ بولوں گا؟ تو یہ بات پیغمبر عقل سے ان کو منوا رہے ہیں۔ اب بتاؤ عصمت کا مسئلہ عقلی ہے یا نقلی ہے؟ جی عقلی۔ ایک بات درمیان میں آپ کو پریشان کرے گی، میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا پہلے دن پیدائش کے وقت اللہ نبوت کا اعلان نہیں فرماتے، 40 سال تک رکواتے ہیں پھر کرواتے ہیں، تاکہ اچھی طرح پیغمبر کی زندگی کو لوگ دیکھ لیں اور نبی کو جھٹلانے کی ان کے پاس کوئی صورت نہ ہو، ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، وجاہدوا بہا واستیقنتھا، یہ واستیقنتھا درمیان میں جملہ حالیہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ جاہدوا بہا ظلما وعلوا۔ یہ لوگ جو نبی کا انکار کرتے ہیں نا، یہ ظالم ہیں، یہ سرکش ہیں، یہ متکبر ہیں، ورنہ واستیقنتھا، دل ان کا مانتا ہے، یہ جملہ حالی ہے، دل ان کا مانتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب 40 سال تک اللہ پیغمبر کا کردار سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی بندہ نبی کی بات کو جھٹلا نہ سکے۔ اب سوال ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوال آپ کے ذہن میں آنا نا جی، پتہ نہیں بھی آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، سوال بھی ہمارے ذمہ، جواب بھی ہمارے ذمہ، کئیوں کے ذہن میں سوال آنا ہے۔ میری عادت ہے میں بیان کروں تب، درس دوں تب، سبق پڑھاؤں تب، میں کوئی چیز ایسی چھوڑتا نہیں ہوں کہ جو بعد میں سامنے کے ذہن میں بعد میں ابھرے یہ سوال رہ گیا تھا، میں اس پوری بات کو صاف کرتا ہوں تاکہ بعد میں اشکال کی گنجائش نہ بچے۔ ضد کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کہاں سے علاج کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے فرما رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں تو نبی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں 40 سال تک، اور یہاں تو پیدا ہوتی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا جواب سمجھنا، اللہ رب العزت اب کسی شخص کو 40 سال تک جن کا نبی بنانا ہوتا ہے اس میں اعلان نبوت کے بغیر رکھتے ہیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ کردار کا اتنا صاف ہے کہ کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا، آئندہ بھی نہیں بولے گا۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ نے بچپن ہی سے اعلان نبوت کروانا ہو، توجہ رکھنا، اللہ اس سے پھر ایسا کام کرواتا ہے کہ جو کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ اس سے اللہ کام اور کروا رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی یہ نبی ہے، 32 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، 40 سال گزرے بھی نہیں ہیں، 32 سال کی عمر پہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے پیدائشی طور پہ بچپن میں کہ بھئی نبی ہے، اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ سچ بول رہے ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے کہ یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سے بچپن میں اعلان نبوت اس لیے کرایا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے، اس ماں پر الزام یہ تھا کہ الیاذ باللہ بد کردار ہے۔ اس ماں کے کردار کی صداقت پر گواہی دینے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ سے بچپن میں بلوایا، اور اس دور میں کہ جب چھوٹا بچہ نہیں بولتا، تو جب چھوٹا بچہ نہ بولتا ہو پھر بول پڑے، اس کا معنی یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ خاص بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کے بارے میں کہا یا نہیں کہ میں کون ہوں؟ عبداللہ کہا یا نہیں؟ میں کون ہوں؟ عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے۔ کیا باقی اللہ کے بندے نہیں تھے؟ باقی اللہ کے بندے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی قال انی عبداللہ، تو جو باقی تھے وہ عبداللہ نہیں تھے، اس کو عبداللہ کیوں فرمایا؟ اور رات والا میرا بیان ذہن میں ہے نا، اور رات والا عنوان ہے نا ذہن میں، کیا فرمایا؟ انی عبداللہ۔ اب جو رات کو چلے جاتے ہیں ان کو میں رات والا بیان دوبارہ کیسے سمجھاؤں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ 5 دن مشقت برداشت کرو، ہر روز مغرب ہمیں دے دو، زندگی بھر دعائیں دو گے، یہ بات جاننے والے کو میں کیسے سمجھاؤں؟ فرمایا انی عبداللہ،
میں کون ہوں؟ یہ عبداللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ باقی بھی تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس طرح یہ بات کر رہا ہے اس طرح عام بندہ بات نہیں کرتا۔ عام بندہ کتاب پڑھتا ہے جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، یہ کتاب اس وقت بات کرتے ہیں جب کتاب کے بندہ قابل بھی نہیں ہوتا۔ آتانی الکتاب، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ بات سمجھائی کہ عصمت کا مسئلہ یہ عقلی ہے، عصمت کا مسئلہ نقلی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نبوت عقلی چیز۔ تیسرا عقیدہ قیامت کا۔ قیامت کا عقیدہ یہ عقلی ہے، نقلی نہیں ہے، اگرچہ دلائل نقلی اس کے مؤید ہیں، اصل یہ مسئلہ عقلی ہے۔ اصل مسئلہ عقلی کیوں ہے یہ بات اب سمجھیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت بندے کو پیدا فرماتے ہیں، بندے کو بھیجتے ہیں، ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، کوئی بندہ ظلم سہتا ہے۔ ایک ایسا مظلوم ہے جو پوری زندگی مار کھاتا ہے، ایک ایسا ظالم ہے جو پوری زندگی مارتا ہے، اور یہ دونوں اسی طرح مر جاتے ہیں۔ ایک ظلم سہتا سہتا مر گیا، ایک ظلم کرتا کرتا مر گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو مظلوم کی داد رسی نہیں ہو سکی، اس مظلوم کی داد رسی کہاں ہوگی؟ اللہ نے کتنا بڑا الیاذ باللہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ دو بندے پیدا فرمائے، ایک کو لاٹھی دے دی، ایک کو جسم دیا، ایک مار کھا رہا ہے اور ایک مار رہا ہے۔ تو خدا نے کتنا ظلم کیا۔ اس کو لاٹھی بھی دیتے تاکہ آگے جواب دیتا، فرمایا نہیں، اس کے لیے ہم نے ایک جہان رکھا ہے، جب اس کو لاٹھی دیں گے اور اس سے لاٹھی لیں گے وہاں ظلم کا بدلہ ضرور ہوگا۔ اس کا معنی ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جہاں ظلم کا بدلہ ضرور دلوائے، ورنہ خدا عادل کیسے ہوگا؟ اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ یوم الحساب ہونا چاہیے، جب غریب کو اس کا حق ملے اور امیر کو ظلم کرنے کی سزائیں ملے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ عقل کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں معاد کا مسئلہ بھی عقلی ہے۔ نمبر 1 توحید، یہ بھی عقلی۔ نمبر 2 نبوت، یہ بھی عقلی۔ نمبر 3 قیامت، یہ بھی۔ یہ مسائل عقلی ہیں، لیکن نقلی دلائل ان کے مؤید ہیں، تائید ہوتی ہے۔ جب انسان توجہ رکھنا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب نبوت تو عقل سے ثابت ہو گئی، نبوت کے اوصاف کیا ہیں یہ قرآن بولے گا۔ قیامت تو عقل سے ثابت ہوگی، قیامت کے حوال کیا ہیں اب نصوص بولیں گے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ذہن میں شبہ ہوگا کہ جب نبوت اور معاد عقل سے ثابت ہو گئے تو پھر قرآن کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ پھر نصوص کی ضرورت کیا رہ گئی ہے؟ عقل سے ثابت ہو گئے۔ میں نے اس لیے کہا عقل سے نفس نبوت ثابت ہوگی اور صاف نبوت پر پھر قرآن بولے گا۔ اور یہ کن کے لیے؟ جو نبی مان لے گا آگے نبوت کے احکام بھی مانے گا۔ اور جب قیامت نقل سے ثابت ہوگی، احوال قیامت یہ عقلی چیزیں نہیں ہیں، یہ عقلی نہیں ہیں، یہ نقلی ہیں۔ جنت ہم عقل سے ثابت کریں گے، جہنم کو عقل سے ثابت کریں گے، لیکن جب جنت عقل سے ثابت ہو گئی، جنت کو مان لیا، مومن بن گیا، اب احوال جنت کیا ہیں؟ یہ عقل کا کام نہیں ہے، یہ نقل کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ میں سارے شکوک و شبہات اس پہ صاف کر رہا ہوں کہ الجھن باقی نہ رہ جائے کہ پھر نصوص کی ضرورت کیا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کچھ سمجھ آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ کچھ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، ڈی جی خان میں رہتے ہیں، تو میں بیان کے لیے گیا ڈیرہ غازی خان، تو مجھے انہوں نے کہا میں نے اپنی کیسٹ، آپ کی اس دور میں کیسٹیں تھیں نا، سی ڈیاں بعد میں آئیں، پہلے کیسٹیں چلتی تھیں، پھر سی ڈیاں چلتی تھی، پھر میموری کارڈ شروع ہوئے، پھر موبائل کے اندر سسٹم آ گیا، آہستہ آہستہ ان کی ضرورتیں بھی ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہتا کیسٹ میں نے دیا اپنی بیٹی کو، دورہ حدیث اس نے پڑھا ہے، کہتی مولانا صاحب کو بیان تو میں نے دیا۔ تو پھر میں نے پوچھا بیٹی سمجھ آیا؟ کہتی کہ نہیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا بلا سن، دوبارہ سن، سمجھ آیا؟ کہتے کہ نہیں سمجھ آیا۔ میں کہا بلا سن، دوبارہ سن، سمجھ آیا؟ کہتی کہ نہیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب 3 دفعہ تھوڑا بیان میری دھی سنی کھلی، سمجھ کے نہیں آیا، اے مار کا کیا سمجھی۔ 3 دفعہ میری بیٹی نے بیان سنا، سمجھ نہیں آ رہا، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ میں نے کہا یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو طلبہ ہیں، ہم درسگاہ میں بیٹھے ہیں، درسگاہ کی زبان تھوڑی سی
تھوڑی سی ثقیل ہو جاتی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بیان فرمایا، بیان بہت وزنی، ثقیل، بھاری، علمی تھا، عوام کے سر سے گزر گیا۔ بیان سے فارغ ہوئے، ایک مولوی صاحب نے کہا حکیم الامت تھانوی سے، حضرت آپ نے اتنا مشکل بیان آج عوام میں فرمایا جو عوام کو سمجھ نہیں آیا، ایسے بیان کا فائدہ کیا ہے؟ وہ حکیم الامت تھے، فرمانے لگے مولوی صاحب اگر آج کا بیان سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت ہمیں آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، ہمیں آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی کی بات اب سننا، حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے اگر آج کا بیان سمجھ آ گیا اچھا، مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر ان کو سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا۔ آج کا مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن جن لوگوں نے آج اشرف علی کا بیان سنا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے کہ مخالف فرقے کے علماء بہت علم والے ہیں۔ آج ان کو احساس ہوا کہ مولوی اشرف علی کا علم کتنا ہے، مسئلہ نہیں سمجھ آیا، لیکن یہ گمراہ نہیں ہوں گے کہ میرے مسئلہ کے علماء کے پاس علم بہت ہے۔ فرمایا آج یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت تھانوی نے بات سمجھانے کے لیے فرما دی نا، چونکہ آپ حضرت تھانوی کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کے جملے پر اعتراض نہیں ہوگا، اور یہ بات میں کہہ دوں گا آپ کے دل میں چونکہ میری عظمت نہیں ہے تو آپ کو اعتراض ہوگا۔ یہ خود کو ابھی سے اتنا بڑا سمجھتا ہے، شکل دیکھو اسی، اتنا بڑا ہوتا ہے کسی بڑے شہر کا شیخ الحدیث ہوتا ہے، بیٹھا دیہات میں اور بڑھ کے دیکھو اسی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بڑھ کے چلاتے رہو، چلو کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے، ایک دنیا میں جگمگ تو چل رہی ہے، ہلچل تو مچی ہوئی ہے نا، ہلچل مچی، ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی ناراض ہو رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کوئی جی کر رہا ہے، لیکن گفتگو گزر تو چلتی رہتی ہے۔ حکیم الامت تھانوی کا آپ نے جملہ سمجھا، یہ بہت عجیب بات ہے، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں۔ چلیں پھر یہ مضمون رہ جانا ہے، میں اس مضمون پہ شروع ہوگا، پھر یہ مضمون چل پڑنا ہے اور یہ مسئلہ رہ جانا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ عصمت نبوت کا مسئلہ یہ بولو عقلی ہے، اگرچہ دلائل اس کے مؤید بھی ہیں، اصلاً یہ مسئلہ عقلی ہے۔ اب اس کے جو مؤید دلائل ہیں وہ سنیں۔ سب سے پہلے ایک وہ دلیل سنیں جو میں نے یہاں نقل کی ہے۔ پہلی گفتگو تو میں نے آپ خدمت میں پیش کر دی جو یہاں نقل نہیں ہے، جو میں نے نقل کی ذرا وہ سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا، نمبر ایک زمینی مٹی، نمبر دو آسمانی روح۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ایک زمینی مٹی سے بدن، دوسرا آسمانی روح۔ زمینی بدن کو غذا چاہیے، یہ چونکہ بدن زمین سے بنا ہے، اس کی غذا زمین سے ہے۔ اگر بدن بیمار ہو جائے دوا چاہیے، یہ بدن مٹی سے بنا ہے تو دوا بھی مٹی سے۔ روح کو غذا چاہیے، روح آسمان سے ہے تو روح کی غذا بھی آسمان سے۔ وہی روح بیمار ہو جائے دوا چاہیے، روح آسمان سے تو اس کی دوا بھی آسمان سے۔ جسم بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، روح بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے۔ جسم بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، اور جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ روح بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور روح کی بیماری کا نام گناہ ہے، اور یہ عقلی ضابطہ ہے کہ جو طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا اس طبیب کا عیب ہے۔ نبی امراض جسمانیہ کے معالج نہیں، اس لیے پیغمبر جسمانی مرض میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی سر میں درد ہے، کبھی بخار آتا ہے، کبھی دانت ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پاؤں سے خون نکل جاتا ہے، کبھی رخسار شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جسمانی امراض آتے ہیں، اور پیغمبر طبیب ہے روحانی مرض یعنی گناہ کا، اور پیغمبر گناہ کرے یہ پیغمبر کا عیب ہے۔ اس لیے اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں تاکہ نبی با عیب نہیں بے عیب طبیب ہو، با عیب نہیں بلکہ بے عیب طبیب ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے۔ میں کراچی آیا ہوں، آپ میں سے کو مجھے کہے کہ ہمارے ابو اور دادا ابو بہت بیمار ہیں، کیا بیماری ہے؟
پیچس کے مریض ہے، پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں سرگودا لاؤ، ہمارے ایک طبیب ہیں اور بہت زبردست ہیں، آپ دادا ابو کو لے کر سرگودا آ گئے، مولانا صاحب طبیب کہاں پر ہے؟ فلاں جگہ پر ہے، لڑکا ساتھ میں جہاں مطب پر پہنچ گئے، آپ بیٹھے ہیں، طبیب صاحب آئے 5 منٹ بعد اٹھ گئے، پھر آئے 10 منٹ بعد پھر اٹھ گئے، پھر آئے 15 منٹ بعد پھر اٹھ گئے۔ آپ نے کسی سے پوچھا طبیب صاحب بار بار اندر کیوں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کا پیٹ بہتا ہے، یہ مریض ہیں۔ آپ دادا ابو کا علاج نہیں کراؤ گے، وہیں سے دادا ابو کو لے کر واپس کراچی آؤ گے کہ ہمارے دادا ابو بیمار ہیں، ہر آدھے گھنٹے بعد بیت الخلاء جاتے ہیں، اور یہ طبیب صاحب ہر 5 منٹ بعد جاتے ہیں، اس سے علاج کیسے کرائیں؟ تو طبیب کا روحانی مرض کے اندر مبتلا ہونا یہ عیب ہے۔ نبی روحانی امراض کے علاج ہے یا طبیب جسمانی ہیں؟ جسمانی امراض نہیں، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، یہ میں دفعہ دخل مقدر کرنے لگا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات امراض جسمانی کا علاج بھی تجویز فرماتے ہیں، لیکن یہ ان کا احسان ہے، منصب ان کا یہ نہیں ہے، یہ احسان ہے ان کا کہ کچھ مزید چیزیں بھی امت کو دے دیتے ہیں۔ آگے یہ جو دلائل ہیں ان پر بات تو مشکل نہیں ہے، چونکہ دلائل آپ سمجھتے ہیں، بڑی آرام سے چل جائیں گے۔ جو 1-2 باتیں ضروری ہوں گی میں اس کو درمیان میں کھول دوں گا، باقی دلائل آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ اور بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب پیغمبر کی ذات کو گناہوں سے پاک مانے۔ جو شخص خود گناہ کرے وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نمونہ وہی بنتا ہے جو خود گناہ نہ کرے اور خود گناہوں سے بچے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ نمبر 2 سمجھیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ پیغمبر معصوم کیوں ہیں؟ پیغمبر اپنی زبان سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو بھی فرماتے ہیں وہی کے بات فرماتے ہیں اور اللہ کے فرمانے سے فرماتے ہیں، اگرچہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن بات خدا کی ہوتی ہے۔ وہ آنے والی وحی مطلوب ہو، آنے والی وحی غیر مطلوب ہو، بنیاد سمجھنا، میں اس بات کو بڑی وضاحت سے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ آنے والی بات وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو۔ وحی مطلوب کا معنی یہ ہے کہ اس کو بطور قراءت پڑھا جاتا ہو۔ یہ بطور قراءت کیا کر اس اعتراض کو ہم نے صاف کیا ہے کہ حدیث کی بھی تلاوت و دورہ حدیث میں ہوتی ہے۔ وحی مطلوب جس کو بطور قراءت پڑھا جاتا ہو، اور وحی غیر مطلوب جس کو بطور قراءت عموماً عرف میں نہ پڑھا جاتا ہو۔ تو وحی مطلوب قرآن کریم ہے اور وحی مطلوب حدیث پاک ہے۔ میں نے عرف کی بات کہہ دی تاکہ بات کھل جائے۔ بھائی اس لڑکے کو بلاؤ، عابد کو بلاؤ، جی استاد جی وہ تو مسجد میں ہے، کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے؟ ہاں، یہ وحی مطلوب سے مراد مطلوب عرفن ہے۔ عرف میں تلاوت کسے کہتے ہیں؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے میں نے کہا وحی مطلوب اور غیر مطلوب کا فرق سمجھیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ پیغمبر جب بھی فرماتے ہیں وحی سے فرماتے ہیں، اس لیے پیغمبر کی بات میں صداقت ہوتی ہے، وہاں جھوٹ اور کذب کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ ہم پیغمبر کو ہمیشہ سچا سمجھتے ہیں، اور اگر صداقت نہ ہو تو یہ عصمت کے خلاف ہے، اور اگر صداقت ہو عصمت نبوت کے عین مطابق ہے۔ اس پر سوال سمجھیں، یہ بے حد اہم سوال ہے۔ آپ سوال سمجھو اور اس کا جواب اچھی طرح سے نشین فرما لو۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ آپ بات فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ پیغمبر جب بھی فرماتے ہیں وحی سے توجہ رکھنا، یہ بہت اہم سوال اور جواب ہے، میں بڑی توجہ آپ کو دلا رہا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کا معنی یہ ہے پیغمبر جب بھی بولتے ہیں تو وحی سے بولتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں، آپ کو یوں کہنا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کا ٹھیک نہیں، آپ کو فیصلہ بدل دینا چاہیے؟ اگر دونوں باتیں وحی سے ہیں، اللہ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثالیں تو بہت ہے، ایک مثال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا
ہر روز عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے سب گھر والوں کے یہاں جاتے۔ آپ کی 2 بیویاں تو فوت ہو گئیں، 9 زندہ تھیں، بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 رہی ہیں، لیکن جو بھی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا عصر کی نماز کے بعد تمام گھروں میں جاتے اور زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے، تھوڑی دیر کھڑے کھڑے حال کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خرید ہے، کوئی چیز چاہیے، میں آج کے یعنی ماحول کے مطابق عرض کر رہا ہوں، حال چال پوچھتے، ضرورت پوچھتے، پھر دوسرے گھر پہ، تیسرے پہ، چوتھے۔ آپ یوں عصر کی نماز کو عموماً اپنے سارے گھروں میں تشریف لے جاتے، حال وال پوچھتے، گھر والوں کی ضرورتیں پوچھتے۔ ایک روز آپ عصر کے بعد تشریف لے گئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض روایات میں اور ازواج کا بھی تذکرہ ہے، ممکن ہے کئی واقعات پیش آئے ہوں اور اس کے بعد یہ آیت اور صورت نازل ہوئی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ تشریف لے گئے تو حضرت زینب نے آپ کی خدمت میں شہد پیش کیا، آپ نے شہد کو نوش فرمایا۔ اب اس میں روزانہ جو آپ رکتے تھے اس سے تھوڑی دیر زیادہ لگے، اس سے اگلے گھر میں تھوڑی دیر سے پہنچے، تو آپ کہاں تھے؟ آج آپ دیر سے تشریف لائے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کا معاملہ انتہائی محبت کی وجہ سے تھا، سوکن پن ذہن میں رکھنا، انتہائی محبت کی وجہ سے تھا کہ آپ دیر سے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں زینب کا رکا تھا تو میں نے شہد پی ہے۔ انہوں نے کہا، جواب فرمایا نے شہد پی ہے، تو کہا آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے، کس کی؟ اب ایک گوند ہوتی تھی جس میں ہلکی سی سمیل ہوتی ہے نا، تو فرمایا نہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں پوچھا آپ نے کیا پیا، آتے پوچھا آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے۔ فرمایا بو کس بات کی؟ کہا یہ زعفیر کی۔ کہا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے۔ انہوں نے کہا شاید پھر وہ شہد جس سے بنا ہے اس میں زعفیر شامل ہوگا، کسی جان ہوتی ہے نا شہد کی مکھی، اس نے زعفیر لیا ہوگا، اس سے شہد بنی ہوگی، باہر کو سمیل ہے تھوڑی سی۔ آپ نے فرمایا قسم اٹھا لی آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس سے کیوں گھر والی خوش ہو جائے، آپ نے ان کی خوشی کے لیے قسم اٹھا لی، اور ساتھ یہ فرمایا یہ زینب کو نہ بتانا کہ میں نے شہد اٹھانے کی قسم کھائی ہے، کہ اس کا دل نہ ٹوٹے کہ آپ نے قسم اٹھا لی ہے، شاید مجھ سے بھی اور آپ نے قسم بھی اٹھا لی۔ جب یہ واقعہ پیش ہوا، اب حضرت زینب کو اس زوجہ نے بتا دیا کہ حضور پاک تو قسم اٹھائی ہے۔ اب اگلی تفصیل ہے پوری نا، اس پہ سورۃ تحریم نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، جو شہد ہم نے حلال کیا تھا آپ نے قسم اٹھا کر آپ نے وہ حرام کیوں کیا، اور وہ بھی اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے، یا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے قسم توڑو کفارہ ادا کرو، توڑو اس کو۔ اب سوال ہی اگر وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کو مان لیا جائے تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک؟ اعتراض سمجھ آ گیا نا؟ اب یہ اعتراض کا جواب اچھی طرح سمجھو۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، حضور پاک نبی ہیں اور مجتہد بھی ہیں۔ جب نبی ہیں تو آپ پر وحی آتی ہے، اور جب مجتہد ہیں اپنے ذوق سے اجتہاد بھی فرماتے ہیں۔ نبی ہیں تو وحی آتی ہے، مجتہد ہیں تو اپنے ذوق سے اجتہاد بھی فرماتے ہیں، اور مجتہد کا اجتہاد اگر ٹھیک ہو تو ثواب ہے، اور اگر خطا ہو اجر ہے، ثواب پر بھی اجر اور خطا پر بھی اجر۔ اب پیغمبر پاک کا اجتہاد فرما کر شہد کو اپنے اوپر کسی مصلحت کے تحت حرام کرنا، حرام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حرمت تشریعی کہ نہیں بھئی یہ میرے اوپر حرام ہے میں نے پینا نہیں ہے، ایک یہ کہ نہیں میں آئندہ پیوں گا نہیں۔ بات سمجھو، حرام چیز کو حلال یا حرام کو حلال نظریتاً سمجھنا یہ کفر ہے، لیکن حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نظریتاً نہ کرنا، مصلحت کے تحت کرنا، یہ کفر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فرمایا کہ میں نہیں پیوں گا۔ اب اجتہاد اگر ثواب ہو تب بھی اجر ہے، اور اگر خطا ہو تب بھی اجر ہے۔ یہ نبوت پاک کا اجتہاد تھا۔ اچھا، آپ کے جب اجتہاد تھا تو ختم کیوں ہوا؟ ہم نے کہا نبی اور امتی کے اجتہاد میں فرق ہوتا ہے کہ امتی سے اجتہاد ہو جائے اور اجتہاد میں خطا ہو تو خطا باقی رہ سکتی ہے، پیغمبر کے اجتہاد میں خطا ہو جائے
تو خطا باقی نہیں رہتی، بلکہ پیغمبر پر وحی آ جاتی ہے کہ آپ کے اجتہاد میں خطا، اس کو بدل ڈالو۔ اور یہ توجہ رکھنا، اب ایک اجتہاد ختم کر کے دوسرا اجتہاد آ گیا، اس کا معنی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آیت اللہ نازل فرمائی اور اس کو منسوخ فرما کے دوسری آیت کو نازل فرما دیا، تو جس طرح ناسخ آیت کے آ جانے تھے، اس منسوخ آیت کو غلط نہیں کہتے، اس وقت کی ضرورت کہتے ہیں، اور پیغمبر کے پہلے اجتہاد کو ختم کر دینے سے اس پیغمبر کی اجتہاد کو غلط نہیں کہتے، اس وقت کی ضرورت کہتے ہیں کہ جب آپ نے کیا سو کیا، ہمیشہ کے لیے ایسا نہ کریں، اب اس کو ختم کر دیں، بس آپ کتنے اجتہاد کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور کچھ بات سمجھ آئیے، میں آپ کو ہمیشہ پوچھتا ہوں کچھ بات، میں نے کہا بات سمجھ آئی، میں کہتا کچھ بات سمجھ آئیے۔ پہلی مجلس میں کچھ ہی آتی ہے، پوری بات نہیں آتی۔ جب آپ اس کو سنو گے، پھر نوٹ کرو گے، آہستہ آہستہ یہ مسئلہ پر کھلنا شروع ہو جائے گا، اس جواب کا مطلب کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ اگر پیغمبر پاک کوئی بات اپنے اجتہاد سے فرما دیں، وہ اجتہاد برقرار رہے، اس کا معنی وحی، اس نے برقرار رہنے۔ اگر اجتہاد کو باقی نہیں رکھنا تو جو متبادل حکم آنا ہے پھر وہ وحی بن گیا۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرمائیں، جس بات کو حکم دیں، اپنی رائے، اپنی خواہش سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی وحی سے ہوتا ہے۔ برقرار رکھنا ہو تو وحی ہے، نہ رکھنا ہو تو وحی ہے۔ اور پیغمبر کیا امت کا اجتہاد گناہ نہیں ہوتا، تو پیغمبر کا اجتہاد گناہ کیسے ہوگا؟ نبی میں دونوں شانیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھ لو، حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام دونوں نبی ہیں۔ ایک آدمی کی بکریاں کسی کے کھیت میں چلی گئیں اور داؤد علیہ السلام سے پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہاری بکری اس کا کھیت کا آیا ہے، پیسے دو۔ یہ پیسے تو نہیں ہیں، تو جتنے کا کھیت تھا اتنی بکریاں دو اس کو، یا پیسے دو، نہیں ہے تو بکریاں دو۔ ان دونوں نے پھر فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو کھیت والا ہے اس کو بکریاں دے دو، لیکن مستقل نہیں، عارضی طور پہ، اور بکری والے کو کھیت دے دو، مستقل نہیں، عارضی طور پہ، یہ کھیت پہ محنت کرے۔ جب اتنا کھیت ہو جائے جتنا تھا اور بکریوں نے کھایا تھا، تو کھیت والے کو کھیت دے دو اور بکری والے کو بکری دے دو، واپس کر دو۔ اللہ فرماتا ہے کُلًّا آتینا حکما و علما ففہمناہا سلیمان، ہم نے دونوں کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی، لیکن اس مسئلے پر زیادہ سمجھ ہم نے سلیمان کو دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط ہے، فیصلہ ان کا بھی ٹھیک ہے، لیکن سلیمان کا زیادہ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں غلط ہے، ایک ہے ٹھیک ہے اور زیادہ ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو دیکھو اب میں جو بات سمجھا رہا ہوں، حضرت داؤد اور سلیمان نبی ہیں، اور نبی ہونے کے ساتھ ہے مجتہد بھی ہے نا۔ اگر وہی سے فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر تو رد و بدل نہیں ہو رہا، مجتہد بھی ہے۔ جس طرح پیغمبر میں شان نبوت بھی ہوتی ہے، شان ولایت بھی ہوتی ہے، یاد رکھنا، ہمارے حضور میں شان نبوت بھی ہے، شان ولایت بھی ہے۔ جب حضور امت میں بیٹھے تو شان نبوت پر آ جاتے ہیں، اور جب انبیاء میں ہوں تو پھر شان ولایت میں ان سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر میں شان نبوت اور شان ولایت دونوں ہوتی ہیں، اسی طرح نبی میں شان نبوت اور شان اجتہاد دونوں ہوتی ہیں۔ میں اصل میں ویسے دنوں کا وقت کم ہے اور دلائل تو اس پر بہت ہیں جو ہم نے لکھ بھی دی آپ کے سامنے۔ اب آپ خلاصتاً بس 2-3 باتیں ذہن نشین فرما لیں، باقی کچھ باتیں آپ کو فائل میں موجود ہیں، سمجھ آ جائیں گی، نہ سمجھے پھر اگلے دور میں پھر بیٹھ جائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، نبی، صحابی اور مجتہد کی تعریف ذہن میں آ گئی۔ نمبر 2، نبی معصوم، صحابی محفوظ اور مجتہد معجور۔ نمبر 3، عصمت نبوت کا مسئلہ یہ نقلی نہیں بلکہ
عقلی ہے، اگرچہ دلائل عقلیہ اس کے مؤید ہیں۔ یہ 3 بنیادی باتیں ذہن نشین فرما لیں، اس کے بعد جتنے شبہات آئیں گے ان شبہات کو صاف کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں اگلی بات اس لیے شروع کر رہا کہ پھر ہمارا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور درمیان میں بات آ جاتی ہے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وقت پہ سبق ختم کریں۔ وجہ ایک دو سوال اور حل کر لیں، کہتے ہیں وقت ہے کھانے میں تھوڑی سی آج تاخیر ہے کسی وجہ سے، جب آدھا گھنٹہ کھانا تاخیر ہم آدھا گھنٹہ بات کر لیتے ہیں۔ سوال، کیا موجودہ زمانہ میں کوئی مجتہد موجود ہے یا نہیں؟ ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق، ایک ہوتا ہے مجتہد فی المذہب۔ مجتہد مطلق تو اب دنیا میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، اور مجتہد مطلق کا آنا شرعاً یہ محال بھی نہیں ہے، لیکن مجتہد کا آنا عادتاً یہ محال ہے۔ اب مجتہد مطلق کا آنا یہ محال شرعی نہیں، محال عقلی نہیں، بلکہ محال عادی ہے۔ یہ 3 تو آپ سمجھتے ہیں نا۔ محال شرعی کیا ہوتا ہے کہ جس کا شرعاً ہونا ناممکن ہو کہتے ہیں محال شرعی ہے، اور جس کا عقلاً ہونا ناممکن ہو کہتے ہیں محال عقلی ہے، اور توجہ رکھنا، اور جس کا عادتاً ہونا ناممکن ہو اسے کہتے ہیں محال عادی ہے۔ تو مجتہد مطلق کا آنا محال شرعی بھی نہیں، یہ ایسا شخص آئے جو کتاب اللہ کا بھی عالم ہو، سنت کا بھی ہو، وسیع القیاس بھی ہو، عالم بالعرف بھی ہو، شرعاً تھوڑا ہی محال ہے۔ اسی طرح یہ عقلاً بھی محال نہیں ہے، لیکن محال عادی ہے۔ محال عادی کا معنی کہ مجتہد کا جو کام ہے وہ کام سارا اللہ رب العزت نے ائمہ اربعہ سے لے لیا ہے، اب کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آئے اور نیا کام کرے۔ اب جس شخص نے بھی اجتہاد کا دعویٰ کرنا ہے، اصول اور ضوابط اس کے اپنے نہیں ہوں گے، وہ اصول بھی کہیں سے لے گا، ضوابط بھی کہیں سے لے گا۔ کوئی بندہ جب آئے گا پہلے احادیث پڑھے گا، پھر اصول حدیث پڑھے گا، پھر کتابیں پڑھے گا، اور پھر کہے گا میں مجتہد بن گیا ہوں۔ مجتہد مطلق تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے اصول حدیث پڑھے، کسی سے صرف نحو پڑھے، اور کسی سے قرآن کا ترجمہ پڑھے اور پھر کہ جی میں مجتہد بن گیا ہوں۔ اس طرح تو مرزا کہتا تھا میں نبی بن گیا ہوں، وہ ایک قدم اور آگے نکل گیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ مجتہد مطلق شرعاً بھی محال نہیں ہے، عقلاً بھی محال نہیں، البتہ محال عادی، اب ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ جب جس بات کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ اب جس درجہ حافظہ محدثین کا پہلی اور دوسری صدی میں تھا، اس درجے کا حافظہ اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت اتنے حافظے کی ضرورت تھی تاکہ حدیثیں محفوظ ہو جائیں، جب احادیث محفوظ ہو گئیں اس درجے کا حافظہ اللہ نے امت سے لے لیا۔ مجتہد کو جتنی طاقت کی ضرورت تھی مسائل مدون کراتا، وہ اللہ نے ان کو دے دیے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں، اللہ وہ طاقت بندے سے واپس لے لی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بتاؤ کیا ہو گیا؟ چٹ دینی ہے کیا؟ تو دے دو، اس کو دے دو، اس کو نہیں دینی، پھینکنی ضرور ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں دینی، میں نے یوں پھینکنی ہے۔ لے لو یار، چٹے سے لے لو۔ میں تو چٹے سے نہیں لے رہا کہ اصل اسباق رہ جاتے ہیں، چٹوں پر اسباق ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے چٹوں کا ہم نے شروع نہیں کیا۔ ورنہ ہمارے یہاں سرگودا مرکز میں ہم چٹے ہر روز جمع کرتے ہیں اور شام کو پھر چٹوں کا جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھو سب نے قلم نکال لی، 11 بجے تم نے رونا ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، مجھے کیا، میں تو زور کے بعد سو جاؤں گا، آپ نے زور کے بعد پڑھنا ہے۔
زور کے بعد میں تو سو جاؤں گا، آپ نے زور کے بعد پڑھنا ہے، ہمارا پڑھانے کے وقت ختم ہونا ہے، تمہارا پڑھنے کا شروع ہونا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں اعتدال کے ساتھ چلتا ہوں، اعتدال سے ہٹ کے نہیں چلتا۔ تھوڑے وقت میں جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ اگر آپ نے کام زیادہ، پھر وقت زیادہ لو۔ تھوڑے وقت میں تھوڑا کام ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام نہیں ہوتا۔ ہم اعتدال کا بہت خیال کرتے ہیں، دیکھیں پورے وقت میں سبق بند کرتے ہیں، پورے وقت میں کھانا کھلاتے ہیں، پورے وقت میں چائے پلاتے ہیں، پورے وقت میں آپ کو شربت پیش کرتے ہیں، پورے وقت میں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ دوسرا، صحابی کے تعریف اویس قرنی پر صادق نہیں۔ اگر صادق نہیں، حضرت اویس قرنی کو صحابی کون کہتا ہے؟ یہ تب ہو جب میں کو اویس قرنی صحابی ہیں اور آپ کو یہ تعریف تو صادق نہیں، آپ نے صحابی کیسے کہہ دیا؟ پھر تو اعتراض ہو نا۔ میں نے کہا اویس قرنی صحابی ہیں، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ میں مناسب سمجھتا تھا کیا مجھے چٹھیں نہ دو، اور خصوصاً جن موضوعات کو میں بیان نہیں کرتا وہ نہ دو۔ اس کی وجہ چٹھیں تم نے دینی ہے، جواب میں نے دینا ہے، اور بک بک بھی تم نے کرنا ہے۔ میرے لفظ سخت ہوں گے لیکن مجھے اس سے بھی سخت بولنے چاہیے۔ پورے کراچی پھر